رات کے ٹائم اگر آپ کے ساتھ پیشنٹ ہوتا ہے، آپ آتے ہیں تو آپ کو کس اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے، وہ حقیقی آنکھوں سے ریکارڈ کر کے میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اسپتال کیڈیا اسپتال مشہور ہے کوہاٹ کے اندر ریفر ٹو پشاور کے نام سے، اور ریفر ٹو پشاور تک مریض پہنچانے کے لیے یہ ایمبولینسز کھڑے ہیں۔ اپنے کوہاٹ کی عوام کے لیے جو نکلا ہوں نا، تقریباً 1:06 ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری محنت رنگ لائے گی اور آواز ہماری سنی جائے گی، اس کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ یار خود جو ٹیکنیشین یا اسٹاف والے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، کینڈیڈیٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ جو ہے، اور اس میں کہا گیا کہ یار کیڈیا ہاسپٹل ٹاپ پہ ہے پوری کے پی کے لیول پہ سکے اشپا دلتا سکے دلته مریض راوستی اچھا سب مسئلہ ہے دا ګردو مسله ده. اگر عوام کو آپ اسی طریقے سے سبز باغ دکھاتے ہیں، پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے، تو یقین مانیے اگلی دفعہ شاید پھر جب یہی کینڈیڈیٹس جب پبلک کے اندر جائیں گے تو شاید پھر ووٹ کی جگہ آپ کو چپل دیکھنے کو ملے۔ یہ ان کا سامنے ایکس رے ڈپارٹمنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ رات کے اس پہ ہر کوئی اسٹاف اویلیبل ہے کہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12:39 اور موجود ہیں کوہاٹ کا کیڈیا ہاسپٹل ہے، اور اسلام آباد کے بعد جب کوہاٹ آئیں تو سب سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ یار سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے، کوئی سوشل ہم پروگرام ریکارڈ کریں گے تو وہ ہم کیڈیا ہاسپٹل کا کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی IMU کی ایک رپورٹ آئی، اور اس میں کہا گیا کہ یار کیڈیا ہاسپٹل ٹاپ پہ ہے پوری کے پی کے لیول پہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں، اپنا تعارف کر دیں ذرا۔ مجاہد حسین کانسٹیبل۔ اچھا، کس ٹائم ڈیوٹی شروع ہوتی ہے؟ 8 بجے شروع ہوتی ہے؟ کوئی پرابلم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، کوئی بھی نہیں۔ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں؟ جی جی بالکل ہو رہے ہیں۔ پیشنٹ کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ پیشنٹ مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں سر، کرک سے بھی آ رہے ہیں، بنوں سے بھی آ رہے ہیں، تیراس سے بھی آ رہے ہیں، انگوس سے بھی آتے ہیں، کوارڈ والے بھی آتے ہیں، ہر جگہ کے لوگ آ رہے ہیں ادھر۔ ایک مشر کا ہونا لازمی ہوتا ہے ایک گھر کے اندر، ایک ادارے کے اندر، اور اگر آپ کا مشر نہیں ہے، حادثہ ایمرجنسی یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان بھائی، رات کا ٹائم ہے اور اس ٹائم بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی نہیں چھوڑ رہے اب۔ یار دل خوش ہو گیا کہ آپ بیٹھے تھے اور آپ پیشنٹس کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ یہ بتائیں کہ ڈیوٹی کس ٹائم سے سٹارٹ ہوئی آپ کی؟ 8 بجے سٹارٹ ہوئی ہے رات کو۔ اچھا ہاں، اور بہت زیادہ پیشنٹس گئے ہیں آج۔ اچھا، ایمرجنسی کے اندر ٹوٹل کتنا اسٹاف ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا، ڈاکٹرز بھی 2 ہوتے ہیں ہمارے پاس اس ٹائم، اور اسٹاف بھی جو مین نرس ہوتے ہیں وہ بھی 2 ہوتے ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ آسانی یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ابھی وہ اسٹوڈنٹس فی الحال نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ بیماری کی جڑ تک پہنچنے کے لیے انویسٹیگیشن کا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اور اگر ہم انویسٹیگیشن دیکھیں، ایکس رے لیب وہ تو موجود ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ، MRI، CT اسکین اس کی ضرورت نہیں پڑتی؟ دل خفا نہیں ہوتا؟ ہے، بالکل اسی کی ضرورت ہے، اور ہمارے MS صاحب نے اور میرے خیال میں وعدہ بھی کیا ہے انہوں نے کہ MRI CT اسکین بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، اور ایک الٹرا ساؤنڈ بھی ایک ہونی چاہیے جس کی سروس ڈے اینڈ نائٹ سروس ہونی چاہیے، ایوننگ اور نائٹ میں بھی۔ صرف مارننگ میں اویلیبل ہے اور ایوننگ اور نائٹ میں نہیں ہے، جس سے ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے۔ پیشنٹس کو تو ظاہری سی بات ہے ان کی بھی مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں مشکل ہے، کیونکہ پیشنٹ کی جڑ تک پہنچنا وہی بات ہے کہ پیشنٹ کی ڈائگنوز نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے نا۔ سب سے اہم ضرورت جو بالکل نیڈز آپ کی ہے 2-3 وہ ذرا مجھے بتا دیں ہاسپٹل۔ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ کیڈیا ہاسپٹل ہے، اس سے ہر پیشنٹ ریفر ٹو پشاور ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بڑی اچھی اسپیشلٹی آ گئی ہیں۔ ہمارے پاس میڈیسن، سرجری، ICU ہو گیا، نیفرولوجی ہو گئی، نیورولوجی ہو گئی، اور گیسٹرو ہو گیا، پلمونالوجی ہو گئی، تو ہمارے پاس سب اسپیشلٹی آ گئی ہیں، تو بہت سے پیشنٹ تو ہم مینیج کر لیتے ہیں ادھر۔ ٹھیک ہے، جو ریشو تھا وہ کافی حد تک آپ بہت کنٹرول کر دیا ہے ہم نے، اور کم ہو گئے ہیں، کیونکہ MS صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں بڑی کنٹرول ہو گئی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ بھیجوائیں، اگر ہماری اسپیشلٹی ہمارے پاس ہے تو ہم نہیں بھیجواتے، اگر اسپیشلٹی نہیں ہے تو وہ ہم پھر ریفر ٹو پشاور کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیتھ لیب نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، جو پیشنٹس ریفر ہوتے ہیں، کارڈیالوجی والے پیشنٹ ریفر ہوتے ہیں، جن کو اینجیوگرافی چاہیے ہوتی ہے، کیتھ لیب ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں۔ نیورو سرجیکل کیسز جو ہوتی ہیں، جو RTAs ہوتی ہیں، جن کو ہیڈ انجری ہوتی ہیں، وہ پیشنٹ ریفر ہوتے ہیں پشاور، ٹھیک ہے۔ تو ایک اچھی سی جو نیورو سرجیکل ٹیم تو ہمارے پاس ہے، لیکن OT اور اس کے لیے ICU سیٹ اپ تو وہ بڑا ضروری، سرجیکل ICU۔ وہ جنوبی خیبر پختونخوا کا ہب ہے کوہاٹ، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے جنوبی خیبر پختونخوا کا۔ یہاں پہ ہنگو اور باقی ڈسٹرکٹ سے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں، تو اگر آپ فیسلٹیز کو امپروو کر لیتے ہیں یقیناً بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا سامنے ایکس رے ڈپارٹمنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ رات کے اس پہ ہر کوئی اسٹاف اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رات کا ٹائم ہے، جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، مجھے ڈیوٹی ہے، کیا اچھا کریں؟ ڈیوٹی ہے؟ ہاں ڈیوٹی اپنی۔ اچھا، پیشنٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں۔ اچھا پتہ نہیں ہے کہ چلتا، یہ ایمرجنسی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچھا کہیں جھگڑا ہو جائے تو پھر آ جاتے ہیں۔
اچھا بڑی بات ہے یار کہ لوگ نیند کر رہے ہیں, لوگ اپنے بستروں میں سو رہے ہیں اور آپ نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے. بس ڈیوٹی ہے, کیا کریں. بس کوشش کیجیے گا کہ جتنی آپ کے ساتھ فیسلٹیز ہیں نا کہ عوام کو یہ بھرپور اچھے طریقے سے ملے. بالکل ہم کریں گے. اچھا سب سے اہم ضرورت انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایکس رے آپ نے دیکھا, ابھی لیب دیکھنے جا رہے ہیں کہ لیب کے اندر کیا صورت حال ہے, دیکھتے ہیں کہ اسٹاف ہے کہ نہیں ہے اور کچھ فیسلٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیسے ہیں؟ الحمدللہ موجود ہیں ڈیوٹی میں؟ بالکل. نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں یار اس ٹائم تو بندے کو بڑی نیند آتی ہے یار. بس فرض نبھانا ہے تو پھر تو جتنی بھی ٹیسٹ لکھے جا رہے ہیں ایمرجنسی میں وہ سب یہاں پہ ہو رہے ہیں؟ جی سب ہو رہے ہیں. مشینیں پوری ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ پورے ہیں. اچھا کون کون سی ایسی ضرورت ہے مشین کی کہ جو آپ کو ملنی چاہیے تاکہ عوام کو مزید فیسلٹی ملے؟ نہیں ابھی جو ٹیسٹ یہاں پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں تو وہ تو ایمرجنسی میں ابھی فی الحال ہو رہے ہیں. اچھا ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے, جو ضرورت مشینیں وہ ابھی تک سارے پورے ہیں فی الحال. ایسے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ جس کو آپ لوگ باہر بھیجتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہو پاتے؟ جی بعض اوقات ریجن شارٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ مشین میں ایرر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بعض ٹیسٹ ایسے ہیں کہ نہیں ہو جاتے, ایرر آ جاتے ہیں اور کچھ مسئلے آ جاتے ہیں نا, کیونکہ یہ تو میکینیکل چیزیں اس وجہ سے بعض اوقات باہر بھیجنا پڑتا ہے. ہم پہنچے ہیں مائنر او ٹی اور جاننا چاہ رہے تھے کہ یار یہاں پہ کوئی ہے کہ نہیں, یا کوئی کسی نے مورچہ سنبھالا ہے کہ نہیں. تو جناب جس بھائی نے مورچہ سنبھالا ہے اس سے آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کے فضل سے خیریت سے. پیارا سا نام بتا دیں آپ. کمال حسین بنگش. کمال حسین بنگش. یہاں پہ ایز اے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ فارمیسی ٹیکنالوجی. اچھا فارمیسی ٹیکنیشین ہے آپ؟ ہاں اچھا سینئر فارمیسی ٹیکنیشین. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ پیشنٹ کو فیسلٹی مل رہی ہے؟ ماشاء اللہ رجسٹر ہمارے پاس پڑا ہے, جو ہماری روزانہ کارکردگی ہوتی ہے وہ ہم انٹری کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار خود جو ٹیکنیشین یا اسٹاف والے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے, کینڈیڈیٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی سچائی ہے؟ سینئر میں ہوں, وہ دوسرا میرا کولیگ ہے وہ ادھر سویا ہوا ہے. اچھا اچھا موجود ہے. کیونکہ انچارج میں ہوں, رسپانسبلٹی میری ہوتی ہے, میں ادھر آپ کے سامنے میں بیٹھا تھا, سویا ہوا نہیں تھا. بالکل. اچھا آپ لوگوں کی کوئی اہم ضرورت کہ جو آپ کو ملنی چاہیے لیکن ابھی تک نہیں ملی اسپتال کے لیے؟ ہمارے لیے تو ماشاءاللہ جو کچھ اویلیبل ہے, یہ لیٹ جو کچھ چاہیے وہ ہمارے پاس ہے. ضروریات ہوتے ہیں نا وہ ہم ادھر اللہ کے فضل سے سارے پیشنٹس کو دیتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. مثلاً ڈریسنگ, پلاسٹر, یہ کینولا, ڈریپس, یہ ابتدائی طبی امداد میں جو کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے, پین کلر ہوتی ہے, اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے, لائف سیونگ ڈرگ ہوتی ہے, بلڈ کی کمی کی پورے ماسک سیل وغیرہ سب کچھ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اویلیبل ہے. جب رش نہیں ہوتا تو ایک بندے کو بیٹھنا چاہیے, میں ادھر بیٹھا ہوں. بس آپ نے مورچہ سنبھالا ہوا؟ مورچہ سنبھالا. زبردست بہترین. یہ مائنر او ٹی کے اسٹاف شپا دلتا سکے دلته مریض راوستی. اچھا سب مسئلہ ہے. دا ګردو مسله ده, ټیکسونه یې لیکلي. اچھا ټول اوشو کا بهر لاړې؟ ستا اوس شوی ده. اچھا شوی ده ها شوی. بهر ته مجبور شوی خو نه ټیسټ؟ نه 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 دلته دم کړی. اچھا اوس پر سے علاج شو مطمئن ہے تا؟ یاره مطمئن یم خدای په خیر کړي. اچھا یہ الٹرا ساؤنڈ ہے اور ایمرجنسی کے اندر یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں, چاہیے تو یہ کہ پورے رات جو ہے 24 آور یہ سہولت جو ہے پبلک کو ملے, کیونکہ رات کا ٹائم اگر آپ کسی ریموٹ ایریا سے آتے ہیں ہاسپیٹل میں اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے, ہاسپیٹل میں نہ ہو ایمرجنسی میں, تو پھر انسان بڑا تکلیف میں بڑا دکھ میں ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, یہ پاسبل ہے جو ایم ایس صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں یا باقی جو ایڈمنسٹریشن ہمیں دیکھ رہی ہے, پلیز کوشش کیجیے گا یہ فیسلٹی عوام کو 24/7 دیجیے گا. تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی محنت کی, مسلسل ریکارڈنگ ہوئی, آپ لوگوں نے دیکھا اور کوشش کی کہ یار جو حقیقی سی تصویر ہے وہ دکھائی جا سکے. آپ کے ساتھ مریض ہوتا ہے تو آپ جن چیزوں کو فیس کرتے ہیں, جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں, اسی کے لیے آواز اٹھائی کہ وہ پوری کی جا سکے. اچھا ہسپتال کیڈیا ہسپتال مشہور ہے کوہاٹ کے اندر ریفر ٹو پشاور کے نام سے, اور ریفر ٹو پشاور تک مریض پہنچانے کے لیے یہ ایمبولینسز کھڑے ہیں اور یہ بھائی بھی موجود ہیں, رات کو ڈیوٹی کر رہے ہیں. چاچا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر جی. ماشاءاللہ آپ کی ٹوپی واسکٹ بڑا پیارا ہے یار. بس سر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. اچھا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایمبولینس ڈیوٹی کر رہے ہیں سر جی. کتنے ٹائم سے تقریباً؟ تقریباً 12-13 سال ہو گئے سر جی. اچھا یہ ہسپتال جو ہے مشہور ہے ریفر ٹو پشاور کے نام سے, آپ لوگ کتنے پیشنٹ روزانہ لے کے جاتے ہیں پشاور؟ پہلے تو سر بہت زیادہ ہوتے تھے, ابھی بہت کم ہیں. اچھا ابھی پیشنٹ کی جو ریفر کی بہت ریشو بہت کم ہو گئی ہے. اچھا پہلے بہت زیادہ, کیونکہ یہاں پہ فیسلٹی موجود نہیں تھی. ابھی ہر سیٹ کی فیسلٹی موجود ہو گئی تو ابھی وہ کم ریفر کرتے ہیں. جو ان کے بس سے نہیں ہوتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں, باقی یہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے. ویسے کون کون سے کیسز ہیں کہ جو ان کے بس میں نہیں ہوتا؟
जहाँ पे फेयरिंग केस होता है या सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा बहुत सीरियस होता है, ये बेचते हैं, वरना इसके अलावा कोई नहीं बेचते हैं। तो सिटी स्कैन का मसला बनता है कभी कभी। अच्छा। अंदर अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत फ़ायदा मिलेगा सर जी, बहुत फ़ायदा। पेशेंट बाहर नहीं जाएगा, तकलीफ नहीं होगी पेशेंट को। अगर स्ट्रेचर में ले जाते हैं गाड़ी करके, उनको तकलीफ होता है। दिल खुश हो गया कि यार माशाल्लाह स्टाफ अवेलेबल था, सब मौजूद थे। जो फैसिलिटीज़ मौजूद है, लैब, एक्सरे, बाकी डॉक्टर साहब, अवैस साहब को आपने सुना, वो सब अपने मोर्चों में हाजिर थे। इम्प्रूवमेंट वक्त की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। कैथ लैब, सिटी स्कैन, MRI ये पब्लिक को दीजिएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो फैसिलिटीज़ हस्पताल के अंदर मौजूद है उनको 100% डिलीवर करना, कोहाट की आवाम तक उनकी रसाई को मुमकिन बनाना, ये MS साहब का काम है, कोहाट के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हैं। और उनसे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह वो भी अपनी सर तोड़ कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट की। और इसके साथ साथ हमारे जो MNA या MPS साहिबान हैं उनकी खिदमत में भी दोबारा वही रिक्वेस्ट कि यार ये हस्पताल, इसकी इम्प्रूवमेंट, ये वक्त की ज़रूरत है, आप लोग के पास मौका है, एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए मुमकिन है, कीजिएगा, आवाम को फैसिलिटेट कीजिएगा, ताकि कल को अगर दोबारा आप किसी के पास वोट मांगने जाएँ ना, आप इज़्ज़त से वहाँ जा सकें और आप दोबारा कामयाब हो सकें। और अगर आवाम को आप उसी तरीके से सबज़ बाग दिखाते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, तो यकीन मानिए अगली दफ़ा शायद फिर जब यही कैंडिडेट्स जब पब्लिक के अंदर जाएंगे तो शायद फिर वोट की जगह आपको चप्पल देखने को मिले। ढेर सारी दुआएं। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद कोशिश की अपना हक अदा करने की। एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने लोग काम कर रहे हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप लोग की ज़िम्मेदारी है। कल आपसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपको मैंने अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपको मैंने वाक़ इख्तियार दिया था, आपने कितना यूटिलाइज़ किया, कितना आपने मुफाद आमा पब्लिक के लिए आपने कितना आप बेनिफिशियल साबित हुए। तो कोशिश कीजिएगा कोहाट की जो लोकल मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, आप कोहाट के जो की इशूज़ हैं इनको आप मुसलसल हाईलाइट करते रहें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी। ढेर सारी दुआएं। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।